السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بات میں کلیئر کر دوں، مجھے ایڈمن کے ایک سوال سے ایک بات سے مجھے خیال آیا کہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں۔ آج کے خبر نامے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈیلی نیوز آپ کو دیا کریں۔ اسلام کے مطابق جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یہ خبر دینی بھی چاہیے، اس پر ہمیں اپنا تبصرہ اور تجزیہ اسلام کی روشنی میں دینا چاہیے، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ویسے ہم خبروں، تبصروں اور تجزیوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش الحمدللہ نہیں کرتے۔ اس لیے آج کا خبر نامہ جو ہے وہ ہمارا، اس پہ ہماری خواہش کے باوجود اس کے اندر تسلسل نہیں رہتا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈیلی نیوز ہوتی ہیں وہ نیوز تو ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے تبصرے اور تجزیے سے متعلق نہیں ہوتی، اس لیے پھر ہم اس دن آج کے خبر نامہ کو ہم کیا کہتے ہیں، آج کے خبر نامے کے ساتھ آن ایئر نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال کبھی اتنی خبریں ہوتی ہیں کہ کس خبر کو پکڑیں اور آپ کے سامنے رکھیں اور اس پر تجزیہ اور تبصرہ دیں، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے لیے مشکل ہوا کہ ڈھیر ساروں خبریں ہیں، جی چاہتا ہے کہ ایک ایک خبر کو پکڑوں اور طویل نشست آپ کے ساتھ کرتا جاؤں، لیکن یہ ممکن بھی نہیں ہوتا، اور آپ لوگ بھی اتنے نازک مزاج ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں 2 منٹ کا کلپ ہو، 3 منٹ کا کلپ ہو۔ تو اصل میں ہمارا کام ایجوکیشن بیسڈ ہے، ریسرچ اورینٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں پھر یہ 2 منٹ 3 منٹ کی چیزیں نہیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کو آپ کلیئر رکھا کریں۔ آپ اگر حق سننا چاہتے ہیں تو پھر حق کو وقت بھی دینا پڑے گا۔ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ خیر جی، ہم پہلی خبر کی طرف آتے ہیں، جس کو میں پہلی خبر سمجھتا ہوں۔ ٹرمپ کا حلف بھی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خبر میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر آئینی بنچ بننے سے جو ایک دراڑ سی آئی ہوئی عدلیہ کے اندر، اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بنچز اختیارات کیس مقرر نہ ہونے پر جسٹس منصور برہم ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس۔ پہلے پڑھ لیجیے گا، پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا، معاملہ آئینی بنچ سنے گا۔ ڈپٹی رجسٹرار: کمیٹی کا ممبر ہوں مگر اجلاس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جناب، جو ہمارے ممکنہ چیف جسٹس تھے، جو 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے چیف جسٹس نہیں بن سکے عدالت عظمیٰ کے، وہ کہہ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور، موجودہ سینئر ترین جسٹس عدالت عظمیٰ کے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کمیٹی کا ممبر ہوں مگر اجلاس کا پتہ ہی نہیں چلا، عدالتی حکم کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، کیا اب ریسرچ آفیسر بتائے گا کون سا مقدمہ کہاں چلے گا؟ 2 یا 3 ذہنوں کے مقابل ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ایڈیشنل رجسٹرار سے وضاحت طلب۔ یہ آپ نے خبر پڑھ لی۔ خبر کا مطلب محض کسی نیوز اینکر کی طرح، نیوز کاسٹر کی طرح آپ کو خبر دینا نہیں ہے، ٹھیک؟ اب آپ نے یہ خبر پڑھ لی تو یہ دیکھ لیں، یہ ہوتے ہیں پاکستان کے حالات۔ پاکستان کا جو آئین ہے وہ موم کی ناک ہے، طاقتور اسے جس طرح چاہتا ہے اسے موڑ دیتا ہے۔ بہت سی باتیں میں نہیں کر سکتا، پھر میرے اپنے پر جلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے، حوصلہ بھی دے، اور سمجھ اور فراست بھی دے۔ اب ملک کے سینئر ترین جسٹس کہہ رہے ہیں کہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں، مجھے اجلاس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے پاکستان، جس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جس میں انصاف کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے، یہاں طاقت کے ہاتھ میں قانون ہے، قانون کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ کلیئر بات ہے۔ جس کے لیے حالات اچھے ہوتے ہیں قانون کو توڑ کے حالات اچھے کیے جاتے ہیں، جس کے لیے حالات برے ہوتے ہیں قانون کو توڑ کے برے کیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے طبی حالات اور فطری حالات کے مطابق عروج پہ جائے، زوال کا شکار ہو۔ ہمارے معاشرے میں سرکاری سطح پہ، ریاستی سطح پہ، سیاسی سطح پہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں باقاعدہ گرایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے کرسی پہ۔ یہ سارا کچھ قانون کو توڑ کے، قانون کو نیا بنا کے کیا جاتا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود چونکہ میں سرکاری ملازم ہوں اور میں ان چیزوں سے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے پرویز مشرف کے دور میں مجھے سرکاری نوکری سے فارغ کیا گیا، ایک نہیں دو سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں سرکاری نوکری سے فارغ کیا گیا، میں ایک ملک کی نامور ترین یونیورسٹی کے اندر ٹیچنگ میں میری تعیناتی ہوئی، ریگولر بیسس پہ ہوئی، اور مجھے وہاں سے بھی فارغ کیا گیا بغیر کسی وجہ کے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے بے حوصلہ نہیں ہونے دیا۔ آج اسی اللہ کا فضل ہے کہ پھر سرکاری ملازمت میں ہوں، میرے اللہ کا احسان ہے، اور پہلے سے بہتر طریقے پر ہوں۔ جناب یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں بندر چیخے مار سکتا ہے کہ میں ہاتھی ہوں، میں بندر نہیں ہوں، یا انسان چیخے مار سکتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، بندر ہوں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، صرف میں پاکستان کی حالت زار آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس مملکت کی، جس ریاست کی یہ حالت ہو کہ برے حالات آ جائیں تو با اختیار بھی بے اختیار ہو جائے، اور اچھے حالات آ جائیں تو بے اختیار بھی با اختیار ہو جائے، اور وہ بھی قانون کو توڑ کے، قانون کو جوڑ کے، قانون کی تحلیل کر کے نیا قانون بنوا کے، جس میں اندھی حمایت، اندھی مخالفت، جس میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی اصل تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہیں ایمل ولی، شخصیت جیسے بھی ہے، بڑی کام کی بات کی ہے، اس نے بڑی کام کی بات کی ہے۔ وہی بات تو دین کرتا بھائی، اسی بات کو آپ دین کی روشنی میں سوچیں کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور جب اپنی بات ہو تو اس بات کو آپ اپنے لیے لے لیتے ہیں۔ بھائی یہ دین فطرت ہے، دین فطرت، آپ دین کا جتنا مرضی انکار کریں، دین کا اصول بے اختیار اپنے مفاد کے لیے آپ کے منہ سے ضرور نکلے گا۔ اس تمہید کے بعد ایمل ولی کے کیا کہتے ہیں بیان کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں، اور پورا بیان بڑے مزے سے سناتا ہوں، آپ بھی مزے سے سنیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ کسی پارٹی پر تنقید میرا مقصد نہیں، جو اس نے کہا ہے وہ بیان سنا رہا ہوں، اس پہ جو اصل بات ہے، کرکس جو ہے، وہ میں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا۔ دیکھیں جی، عوامی نیشنل پارٹی ANP کے مرکزی صدر، 5 کالم 22 پہ چلتے ہیں، یہ ہے جی، ایمل ولی خان نے کہا ہے، یہ ولی خان کے بیٹے ہیں مرحوم کے، کہ بانی PTI کی گرفتاری پر درجہ حرارت بڑھنے دیں، گن کو صاف ہونے دیں۔ یہ گن کا لفظ، گن کو صاف ہونے دیں، اس کو آپ نے فوکس کرنا، ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ بانی PTI کی گرفتاری پر درجہ حرارت بڑھنے دیں، گن کو صاف ہونے دیں، ٹھیک ہے جی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرم میں آپریشن مسئلے کا حل نہیں، گن کا صفایا کیا جائے۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ گن کی صفائی پر آپ نے فوکس کرنا۔ کرم میں آپریشن مسئلے کا حل نہیں، گن کا صفایا کیا جائے۔ ماضی کے آپریشنز کے نتائج مثبت ہوں تو پھر کرم آپریشن کے نتائج بھی مثبت ہوں گے۔ ہم آپریشنز کو مسائل کا حل نہیں سمجھتے۔ بہرحال جی، ایمل ولی خان نے کمال کر دیا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جو انہوں نے بات کی ہے وہ دین فطرت کی بات کی ہے کہ پہلے گن کو صاف کیا جائے۔ میں جو انہوں نے عمران خان کے متعلق بات کی، چاہے وہ حق میں جا رہی، مخالفت میں جا رہی، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ خواتین و حضرات، میں صرف اصول کی بات کر رہا ہوں کہ ایمل ولی خان کی گفتگو کا سارا نچوڑ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یار گن کو صاف کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ پھر کرم میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہا آپریشن مسائل کا حل نہیں، گن کو صاف کرو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج تک آپریشنز کا نتیجہ نہیں نکلا، گن کا صاف کرنے کا نتیجہ ہمیشہ نکلتا ہے۔ بھائی یہی تو دین فطرت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ سے اسلام گن صاف کرتا ہے، گن، خدا کی قسم، فکری نظریاتی گن، طاغوتی گن، سیاسی گن، سماشی گند، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح دین کے اندر جو فرقہ واریت ڈالی جاتی ہے اپنی طرف سے، وہ گند، سماجی، معاشی، معاشرتی گند، یہ سارے گند پر لا الہ لا کی ضرب لگتی ہے، لا الہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے، لا الہ سے جو ضرب مشرکانہ عقائد پر پڑتی ہے نا،
اور مشرکانہ عبادات پر پڑتی ہے جس قوت و طاقت سے، خواتین و حضرات، اسی قوت و طاقت سے لا الہ کی ضرب جو ہے وہ سماجی گند پر بھی بڑھتی ہے، عدالتی گند پر بھی پڑتی ہے، قانونی گند پر بھی پڑتی ہے، تعزیراتی گند پر بھی پڑتی ہے، سزاؤں کے گند پر بھی پڑتی ہے، بری سزاؤں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، معاشی گند پر بھی پڑتی ہے، معاشرتی گند پر بھی پڑتی ہے۔ جس طاقت سے لا الہ کی جو ضرب ہے وہ مشرکانہ تصورات اور مشرکانہ عبادات پہ پڑتی ہے، اسی قوت و طاقت سے سماجی شرک، سماجی کفر اور معاشی اور معاشرتی گند پر بھی اسی قوت سے پڑتی ہے۔ تو دین فطرت کہتا ہے اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک گند صاف نہ کریں، اور ایک 2-3 دن پہلے کی نشست میں آپ کو میں بتا چکا ہوں، اس حدیث کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جب گند بڑھ جائے، اذا کثر الخبث، نیک لوگ ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، روزے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، حج ہوں گے، عمرے پہ عمرے ہوں گے، پھر بھی ہلاکت آئے گی، عذاب آئیں گے۔ کب؟ جب ان سب کے ہوتے ہوئے گند کو ختم نہ کیا جائے، گند بڑھ جائے۔ جناب یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو اسلام کا فکری، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی منہج ہے کہ سب سے پہلے وار گند پہ کیا جائے، سب سے پہلے گند کو ختم کیا جائے، پھر اللہ کی بڑائی کا اعلان صرف زبان سے نہ کیا جائے۔ اللہ نے جو کچھ دستور زندگی مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کو نافذ کر کے بتائیں کہ یہ اللہ ہے۔ گند کو صاف کر کے صفائی کا زندگی کے ہر شعبے میں اہتمام کیا جائے، چاہے وہ سیاسی شعبہ ہو، معاشی شعبہ ہو، معاشرتی شعبہ ہو، عدالتی شعبہ ہو، قانونی شعبہ ہو، زندگی کے ہر شعبے کے اندر گند کو صاف کر کے اللہ کو نافذ کیا جائے۔ یہ ہے جناب، آج ہمارے ہاں علماء بھی گند کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، اللہ 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 اللہ، اس کی ضرب لگائیں گے لیکن گند صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، ہزار ہاں ماتم، یہاں ایسے شیخ الحدیث پائے جاتے ہیں، یہاں ہمارے ایسے معاشرے میں ایسے شیوخ الحدیث پائے جاتے ہیں جو اپنے طلباء کو یہ نصیحت کرتے ہیں خبردار فتنوں پر بات نہیں کرنی، فتنوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بس مثبت کام کرتے جاؤ۔ کیا مطلب؟ گند کو صاف نہیں کرنا، اللہ اللہ کرو، اللہ مالک، اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ نے یہ کیا، حضرت مدنی نے یہ فرمایا، حضرت تھانوی نے یہ فرمایا، فلاں کے یہ ملفوظات ہیں، فلاں۔ بھائی ہم انکار نہیں کرتے، ہم حضرت تھانوی کے بھی خاک پاں ہیں، ہم حضرت مدنی کے بھی خاک پاں ہیں، انہی درسگاہوں سے، سرچشموں سے ہم فیضیاب ہوتے ہوئے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن جناب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گند کو صاف نہ کریں اور اپنے طلباء کو یہ ہدایات جاری کریں کہ فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو استاد، جو شیخ الحدیث، جو شیوخ الحدیث ایسی باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کو اسلام کے منہج کی خوشبو بھی ان کے پاس سے نہیں گزری، چاہے ان کو پوری بخاری انہوں نے پانی کی طرح پی لی ہو، ان کو اسلام کے منہج کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اسلام کا منہج شروع ہوتا ہی گند صاف کرنے سے، لا الہ سے، الا اللہ کی باری تو بعد میں آتی ہے، اور ہم کہتے نہیں ہم نے گند صاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ پتھر پڑتے ہیں، پھول کہاں پڑیں گے؟ ہمارے مدارس کے دورے حکمران کہاں کریں گے؟ ہمارے مدارس کی ڈگریوں کو حکمران تسلیم کیسے کریں گے انڈیویجول لیول پر بھی؟ اس کے لیے ضروری ہے ہم کسی گند کی مذمت نہ کریں۔ اب ایک یوٹیوبر مبلغ جو پہلے راونٹ کا مبلغ ہوا کرتا تھا، اب تو یوٹیوبر مبلغ صاف کہتا ہے تبلیغ کا تو ہماری پالیسی ہے کہ ہم برائی کی مذمت نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ گند کو صاف نہیں کرتے۔ اللہ کی پوری زندگی سیاسی گند کو، نظریاتی گند کو، سماجی، معاشی، معاشرتی گند کو صاف کرتے ہوئے گزری، اسی پر آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، اسی پہ آپ لہو لہان ہوئے، اسی پہ آپ کی جان خطرے میں پڑی۔ آج اللہ کے نبی کا امتی اور اپنے آپ کو علوم نبوت کا وارث کہنے والا کہتا ہے کہ گند کو صاف نہیں کرنا، یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمل ولی خان نے سیاسی سطح پر ایک بات کی، لیکن چونکہ دین فطرت کی بات کی ہے، اور دین فطرت کیا ہے؟ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیے وہ فطرت بندے کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی فطرت دین کی بھی وہی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ تو انہوں نے اپنی سیاسی نقطہ نگاہ سے ایک بات کی، گند کو صاف کریں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو بھائی یہ تو دین کی بات ہے، گند صاف کرو، لا الہ سے پھر مسئلے صاف ہوں گے، پھر الا اللہ کا نفاذ کرو۔
اسی طرح کرم کی انہوں نے بات کی جہاں شیعہ سنی مسئلہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑے سیاسی مدبر ہونے کے باوجود یہاں انہوں نے صاف طور پر غلطی کھائی. وہ کہتے ہیں کہ پارا چنار میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں. مولانا آپ کے یہ کہنے سے کیا قوم مان جائے گی کہ پارا چنار میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے یا گلگت بلتستان میں سنی مسئلہ نہیں ہے؟ پورے پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ ہے. اور اس وقت سے مسئلہ ہے جب سے خمینی انقلاب اسلام کے نام پہ ایران میں آیا اور انہوں نے اس انقلاب کو کیا کہتے ہیں پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی, اس وقت سے یہ مسائل یہاں سامنے آئے ہیں. اور جب سے ہم نے اس گن کو صاف کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے مسائل بڑھتے چلے گئے. واقعی ایمل ولی خان آپ درست کہتے ہیں, جناب کرم کا بھی یہی حال ہے, گن صاف کیا جائے. صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کا گن, صحابہ کی توہین کرنے والوں کا گن, اما عائشہ کی عفت پر انگلی اٹھانے والوں کا گن. خدا کی قسم زندگی کے تمام شعبوں کے سے, ریاست کے تمام شعبوں سے, سیاست کے تمام شعبوں سے جب تک اس گن کو صاف نہ کیا جائے اور معاشرے سے اس گن کو صاف نہ کیا جائے, اس وقت تک اس مملکت میں نہ اسلام آ سکتا ہے نہ امن قائم ہو سکتا ہے. خدا کی قسم اس گن کو صاف کیے بغیر جب آپ اسلام بھی لائیں, امن بھی لائیں, خلیق الرحمان حاضر ہے 101 مرتبہ خلیق الرحمان کو آپ پھانسی پہ چڑھا دیں. یہ نہیں کہ سب کچھ آپ اقتدار کے آنے کے بعد کریں گے. اقتدار میں آنے کے لیے گن کو صاف کرنا ضروری ہے. اسلام کے اقتدار میں لانے کے لیے گن کو صاف کرنا ضروری ہے. آپ بھول گئے ہماری تاریخ. دور نبوت سے منافقین نے اپنے جال پھیلایا, پھر دور صحابہ میں, دور تابعین میں, تبع تابعین میں, ہوتے ہوتے خلافت بنی امیہ میں, خلافت بنی عباس میں, خلافت عثمانی میں, سلطنت مغلیہ میں, ہر جگہ اس گن نے ہمیں تنگ کیا. حضرت عمر کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے, کہاں تک وہ قول حضرت عمر کا ہے یا نہیں واللہ اعلم, علامہ شبلی نعمانی نے بھی نقل کیا ہے, کاش ہمارے اور فارس کے درمیان آگ کی دیوار حائل ہوتی. حالانکہ حضرت عمر فاتح ایران ہے, انہوں نے ایران کے چیتھڑے اڑا دیے تھے. روم تو قسطوں میں فتح ہوا, ایران تو ایک ساتھ اس کے چیتھڑے اڑے ہیں. اس کے باوجود عمر کہتے تھے کہ کاش ہمارے اور ایران کے درمیان آگ کی سرحد حائل ہوتی. کیوں؟ یہاں منافق پائے جاتے ہیں, منافق پائے جاتے ہیں. ان لوگوں کے تعلقات کبھی بھی ہم سے صحیح نہیں ہوئے. ابھی ایک اور خبر بھی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. آرمی چیف سے ایرانی جنرل کی ملاقات, تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, سمجھوتوں پر پہنچ چکے ہیں. محمد باقری GHQ کا دورہ, یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی, دو طرفہ دفاعی تعاون کے ساتھ علاقائی بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال. سمجھ آئی؟ ایران کے مفاد پاکستان کے مفاد کبھی نہیں ملے. بلوچستان کی سرحد پر ایران نے ہمیں ہمیشہ تنگ کیا. انڈیا کے ساتھ مل کر چابہار کو ہمارے خلاف استعمال کیا, اور کلبھوشن جیسے جاسوس ایران کے راستے ہمارے ہاں داخل ہوتے رہے. یہ گند ہے. تو ہم اپنے طاقت و قوت کے سرچشمہ اداروں سے یہ گزارش کریں گے, خدا کے لیے گن کو صاف کرو. ایمل ولی خان صحیح کہہ رہا ہے, گن کو صاف کرو. جو ابو بکر و عمر کا نہیں, صحابہ کا نہیں ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نہیں ہے, خود ہمارے نبی کا نہیں ہے, وہ گند ہے. جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہمارے اماموں پر بھی وہی آتی, خدا کی قسم ایسے کہنے والا گند ہے. جناب اس گند کو صاف کریں, سائڈ پہ کریں, تب اس ملک میں امن بھی آئے گا, تب اس ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی, تب اس ملک میں اسلام بھی آئے گا, ورنہ کچھ بھی نہیں آ سکتا. زیادہ یہ ہوگا کہ آپ باسی روٹی کھانے کی بجائے تازی روٹی کھا لیں گے, یہی ہو سکے گا تھوڑا بہت, لیکن امن, چین, سکون, اسلام یہ خواب رہے گا گن کو صاف کیے بغیر. بہت جی چاہتا ہے میں گن پہ مزید بات کروں, لیکن پھر کبھی بات کریں گے. بہت جی چاہتا ہے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس کمزور بات پر بھی بات کروں کہ بارہ چنار میں شیعہ سنی مسئلہ نہیں, زمینی مسئلہ, قبائلی مسئلہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا ثم انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا آپ نے یہ 100% بات غلط کی ہے, 100% بات غلط کی ہے. اس کے پیچھے آپ کیا کہتے ہیں, کس سوچ کے تحت آپ نے کی, اللہ کو پتہ ہے. ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرتے ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, لیکن آپ نے بالکل بات 100% مولانا غلط کہی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنی اصلاح فرما لیں اس حوالے سے, اور ایمل ولی خان کی بات کو بھی قبول کر لیں, اور یہ بات اصل میں قرآن کی کہ پہلے گن کو ختم کر لو. مولانا اس کو گند سمجھیں, جو صحابہ کا دشمن ہے وہ گند ہے. آپ ہر کام خود سے نہیں کر سکتے, آپ ہر چیز کا علاج صرف سیاست سمجھتے ہیں. جو بھی بات ہو آپ کہتے ہیں سیاست. بھائی یہ سیاست آپ کو جو ملی, دین کی جتنے بھی شعبے کام کر کے اپنی کریم آپ کے ہاتھ میں دیتے, پھر آپ کی سیاست چلتی ہے. یہ مدارس نہ ہو
سیاست کیسے چلے گی؟ یہ تبلیغ والے نہ ہوں سیاست کیسے چلے گی؟ یہ خانقاہی سسٹم نہ ہو، دیندار نہ ہو، سیاست کیسے چلے گی؟ یہ ساری کریم تو ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم آپ کو اپنا متفقہ نمائندہ سمجھتے ہیں مولانا. کیا آپ سیاست کے میدان میں اہل حق کے نمائندہ ہیں؟ تو مولانا اس سلسلے میں آپ مصلحت اور نام نہاد حکمت سے کام نہ لیں، کھل کر میدان میں آ جائیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں بہت سی پارٹیاں بنی ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر کیونکہ بہت سے بیانوں سے میں نے آپ سے اخذ کیا پارٹی ایک ہونی چاہیے، مولانا آپ کی یہ بات درست نہیں ہے. جیسے تخصصات ہوتے ہیں، اختصاص ہوتے ہیں، اسی طرح فرد کا اختصاص ہوتا ہے، فرد کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، اس طرح جماعتوں کا بھی اختصاص ہوتا ہے، جماعتوں کی بھی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. ایک جماعت کے اختصاص سے اس نے توحید کی اشاعت کرنی ہے، بدعات کا رد کرنا ہے، اس کو بیچارے کو اس جماعت کو کہیں اور ٹائم کیسے ملے گا؟ ایک جماعت کا اس اختصاص ہے کہ اس نے مرزائیت کے خلاف کام کرنا ہے، ختم نبوت کا پرچار کرنا ہے، اس کا اپنا ایک اختصاص ہے. ایک جماعت ہے کہ اس نے صحابہ کا دفاع کرنا ہے، صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کو تکفیر کے کونے کھدرے میں پہنچانا، یہ اس کا اختصاص ہے. مولانا آپ کا سیاست کے اختصاص ہے، آپ سیاست کے اختصاص میں رہیں گے، بڑے اچھے رہیں گے، لیکن جب آپ اپنے سیاسی اختصاص کو چھوڑ کے جب آل راؤنڈر آپ بن جاتے ہیں نا بعض حوالوں سے، تو مولانا میری بات کا برا نہ منائیے گا، پھر وہاں نقصان ہوتا ہے، پھر ہمارا دل دکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ صحابہ پر جانیں دینے والے شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہمارے علماء گئے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں ضائع نہیں کی ہیں. مولانا وہ شہید ہیں. ہر جماعت اپنے شہید ہونے والوں کو، قتل ہونے والوں کو شہید کہتی ہے. ہاں جی، جتنے بھی اہل حق قتل ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں. پھر یہ بات تو جاتی بدر تک، بدر والوں نے بھی کہا ہمارے شہید ہیں، احد والوں نے بھی کہا ہمارے شہید ہیں. بات کہاں تک پہنچے گی؟ مولانا آپ جیسے مدبر سیاستدان جو سیاسی میدان میں مدلل بات کرتے ہیں، لیکن جب اس میدان میں آتے ہیں تو پھر آپ کے بیانات میں دلیل ہوتی ہی نہیں ہے، پھر آپ غیر مدلل بات کرتے ہیں. ایسے نہ کریں. آپ اپنے سیاسی میدان کے شاہ سوار ہیں، ہم آپ کو 100 دفعہ سلام کرتے ہیں، آپ اسی میدان کے شاہ سوار رہیے، ادھر ہی رہیے گا. ہم سب اپنی طاقت، اپنا وزن آپ کے پلڑے میں ڈالتے ہیں کہ آپ سیاسی میدان میں ہماری حمایت کریں گے، اور اس سیاسی میدان کو بھی ہم احون البلیتین نہیں سمجھتے ہیں. مولانا اس سیاسی میدان کے ذریعے اسلام کو غلبہ دینے کی فکر سے باہر نکل آئیے. یہاں مزاحمت ہو سکتی ہے، اسلام کو غلبہ نہیں دیا جا سکتا. چلیں جی، ہم آگے چلتے ہیں، باتیں ہماری بڑی لمبی ہو گئی. اور صدر عارف علوی کہتے ہیں پی ٹی آئی مذاکرات 2 سطحوں پر ہو رہے ہیں. یہ بھی بڑی سننے کی بات ہے. سابق صدر مملکت پی ٹی آئی رہنما عارف علوی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات کے حق میں ہے. ہمارے مذاکرات 2 سطحوں پر ہو رہے ہیں اور ان سے بھی جاری ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں. اللہ اکبر. اندازہ کر لیں، یہ ہے اس ملک کا حال. یعنی مطلب کہنے کا کیا کہ پس پردہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اصل طاقت ہے. تو یہ جو حکومت وزیر اعظم ہے یہ کیا شے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب آپ صرف اس سیاسی حکومت کو کہتے ہیں، ہم تو ہر سیاسی حکومت کو کہتے ہیں. لیکن یہاں بیماری یہ ہے، جس کی حکومت آتی ہے وہ کہتی نہیں میرے پاس طاقت ہے، حالانکہ طاقت نہیں ہوتی. اور وہ دوسرے پر تنقید کرتی تمہارے پاس طاقت نہیں، پس پردہ قوتوں کے پاس طاقت ہے. جناب جو بھی حکومت آتی ہے پس پردہ طاقت کے پاس ہی طاقت ہوتی. یہ بات بڑی حقیقت ہے، آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں عارف علوی صاحب، مجھے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا دعوت نامہ ملا، لیکن پاکستان کے حالات کے باعث معذرت کر لی. پاکستان میں ہمیں خود تبدیلی لانی ہے، حکومت پر بیرونی دباؤ آنا چاہیے، پاکستان پر نہیں. عارف صاحب یہ ڈرامہ بازیاں نہ کیا کریں. حکومت پر دباؤ آنا چاہیے، پاکستان پر نہیں. یہ حکومت پاکستان سے باہر ہے. یعنی آپ اپنی جماعت کے لیے ٹرمپ کا دباؤ ریاست پاکستان پر خوش آئین سمجھتے ہیں. سمجھ آئی؟ اپنی جماعت کے حق میں. اور اگر آپ کی جماعت کی مخالفت میں ٹرمپ کا دباؤ ہے تو آپ ابھی کھڑے ہو جائیں گے ٹرمپ کون ہوتا ہے، کافر کا بچہ وہ کون ہوتا ہے جناب، آپ پھر یہ فتویٰ دیں گے. یہ دوغلی پالیسی ہے نا سیاستدانوں کی، انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے خدا کی قسم. اور یہ سارا گند جمہوریت کے گند کی وجہ سے، یہ گند کا تسلسل ہے. جمہوریت خود بہت بڑا گند ہے. خیر ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، آگے جائیں گے تو پھر ہمارے ایڈمن بھی ناراض ہو جائیں گے کہ وقت لگ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا ہے جی، اور ٹرمپ نے یہ کہا دنیا بھر سے تعلقات بہتر بناؤں گا. تو کیا بات سمجھ آئی خواتین و حضرات؟ امریکہ نے پوری دنیا سے بگاڑا ہوا ہے. یہ اعتراف ہے، اس بیان کے پیچھے یہ اعتراف ہے، امریکہ نے پوری دنیا سے بگاڑا ہوا ہے. اب ٹرمپ کہتا ہے کہ میں دنیا سے تعلقات بہتر بناؤں گا. میں تھوڑا سا تبصرہ کر رہا ہوں، زیادہ نہیں.
اور لیکن دماغ پھر بھی خراب ہے. امریکہ کی جنوبی سرحدوں پر ایمرجنسی، پاناما کینال واپس لینے کا اعلان. امریکہ اور ایک دو امریکہ کی تاریخ ہے، وہ کچھ عرصے بعد ایک ایک عدد ریاست کو پکڑ کر اپنے ہاں ضم کرتا جاتا ہے اور اپنی سرحدیں پھیلاتا جاتا ہے. اگر کسی کو امریکہ کی تاریخ کا پتہ ہے، وہ مطالعہ اس کا ہے، تو اس کو یہ ضرور بات پتہ ہوگی کہ آج سے کافی سال پہلے دیکھ لیں امریکہ کی ریاستیں کم تھی، لیکن آپ 5 10 سال بعد دیکھتے جائیں امریکہ اپنی ریاستوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے. اب امریکہ کو نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ ارادہ کر لیا کہ اس نے چند ریاستوں کو اپنے اندر ضم کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجیں گے کیونکہ ان کی اپنی معیشت کا بدترین حالت ہے. یہ کیا کریں گے؟ خلیج میکسیکو کا نام خلیج امریکہ رکھیں گے. دیکھ لیا، یہ اپنی سرحدیں بڑھا رہا ہے. کرپٹ اسٹیبلشمنٹ سے ملک کو چھٹکارا دلانا ترجیح ہے. مطلب یہ مان چکا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرپٹ ہے، اس لیے امریکہ کا کلمہ پڑھنے والے امریکہ کو سمجھتے ہیں نا، جو یہ اس پہ کرپشن نہیں ہوتی. جناب امریکہ خود کرپشن کا بادشاہ ہے. پوری دنیا پہ اگر اس کی حکومت ہے، یہ بھی تو کرپشن کی بدولت ہے نا. پوری دنیا کی سب سے بڑی گلی کا کنٹوٹا امریکہ. اچھا جی، 5 کالم 20 پہ اس کی ایک دو اور باتیں اس پر تبصرہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. ٹرمپ کہتا ہے، جو اس نے حلف اٹھایا کہ یہ وہ لمحہ ہے جب امریکہ کا زوال ختم ہو چکا ہے، اب تبدیلی بہت جلد آنے والی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی یہ چیز پوشیدہ ہے، وہ مان رہا ہے کہ امریکہ زوال کا شکار ہو چکا ہے. ہم تو پہلے دن کہتے تھے افغانستان پر حملہ ہوا، امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے. افغانستان نے تو امریکہ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اور امریکہ زوال کی طرف تیزی سے گامزن ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. ہمیں تو نظر آ رہا ہے، کسی کو نظر نہ آئے تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دے سکتے، سمجھا سکتے ہیں. اچھا جی، پہلے دن ہی متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کروں گا. میری اولین ترجیح ایک ایسا ملک قائم کرنا ہے جو آزاد اور مضبوط ہو، اور یہ کہا میں امریکہ کو پھر سے عظیم بناؤں گا. تسلیم کر رہا ہے کہ امریکہ کی عظمت ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ٹرمپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ واشنگٹن کے چرچ میں دعائیہ سروس میں بھی شرکت کی. یہ ہوتا ہے جی، ٹرمپ نے دعائیہ سروس میں شرکت کی. کیا ہمارے وزیر اعظم حلف اٹھانے کے بعد شاہ فیصل مسجد جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ جناب آپ ان کو سمجھتے ہیں نا، یہ مذہبی نہیں ہے، یہ بالکل سیکولر ہو چکے ہیں. آپ کی بات غلط ہے. ٹرمپ بھی ایک مذہبی ہے، جو بھی آتا ہے وہ مذہبی ہوتا ہے. جناب ملکہ برطانیہ کی چرچ کی سربراہ تھی. یہ لوگ مذہبی ہوتے ہیں، خود مذہبی ہوتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں لا مذہب ہو جاؤ، مذہب سے بالاتر ہو جاؤ، انسانیت کا درس دیتے ہیں. خود یہ مذہبی ہوتے ہیں، یہ کٹر مسیحی ہوتے ہیں. ہاں مسیحی کی اب انہوں نے سرحدیں اتنی وسیع کر لی ہیں کہ جو مرضی کر لیں، یہ مسیحیت سے باہر نہیں نکلتے. یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو بدعنوان سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ سے نجات دلائیں گے، لوٹ مار کا خاتمہ کریں گے، امریکہ کو پہلے سے مضبوط بنائیں گے. صدر بائیڈن کے تمام ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کر دوں گا. یعنی یہ اعتراف ہے کہ امریکہ کے اندر کرپشن بہت پھیل چکی ہے، اور ساتھ بائیڈن نے جو کام کیا ایگزیکٹو آرڈر کو یہ منسوخ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ زوال ہے. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت برسر اقتدار آتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے دوسری جماعت آتی ہے تو اس جو پہلے نے کام کیا ہوتا ہے اس پر پانی پھیرنی شروع کر دیتی ہے. یہ کام امریکہ میں شروع ہو چکا ہے، اور یہ زوال کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. تو انشاءاللہ امریکہ کا زوال بہت قریب ہے. آگے چلتی ہیں. جی ایک خبر ایک اور تھی، وہ خیر ہم نے اس پہ بات کر لی ہے. اچھا جی، اس پہ تو ہم کافی بات کر چکے ہیں. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، خبر دیکھیے جی. آج جو کچھ ہوں جامعہ دارالعلوم حقانی کی بدولت ہوں. مولانا فضل الرحمان بہت اچھی بات کی. مولانا فضل الرحمان نے اس پوری اس بیان میں کہا ہے جو ختم بخاری کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی. دارالعلوم حقانیہ دیوبند ثانی جس کو کہا جاتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1965 میں اس مدرسے سے فارغ ہوئے تھے، اور شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں میرے والد صاحب کا، اور قابل ترین شاگردوں میں میرے والد صاحب کا شمار ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب خود 8 سال دارالعلوم حقانی میں پڑھے ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ آج جو کچھ ہوں جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی بدولت ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی ایک تاریخ ہے. مفتی محمود صاحب بہت بڑے سیاستدان تھے، ان کے بیٹے ہیں. مفتی محمود صاحب کے معاشی حالات بہت کمزور ہوتے تھے، اتنے بہتر نہیں ہوتے تھے.
اب تو مولانا کیا کہتے ہیں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع رزق سے نوازا ہے، جبکہ ان کے والد مرحوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس حوالے سے کہ اپنی معاشی ابتری کہوں یا جو بھی کہوں تنگی حالات میں بھی وہ جھکے نہیں، میرٹ پہ انہوں نے کام کیا. اور کچھ آف دی ریکارڈ باتیں مجھے بھی پتہ ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ کون کون سے علماء باقاعدہ تعاون میں رہتے تھے، جس میں ایک شخصیت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. در پردہ پشتیبان ہوتے تھے مفتی صاحب کے معاشی حالات میں بھی. پتہ نہیں یہ خبر مجھے دینی چاہیے تھی کہ نہیں دینی چاہیے تھی، خیر میں نے بتا دی ہے، بات مجھ سے نکل گئی. بڑے مفتی محمود صاحب بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث سے. انہی کے بیٹے ہیں مولانا فضل الرحمان، اور انہی کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیکٹری شپ ملی، پھر اس وقت امیر ہیں اور خود اعتراف بھی کر رہے ہیں دارالعلوم حقانی کی بدولت ہوں. دارالعلوم حقانی واقعی دیوبند ثانی ہے پاکستان کا، اس پہ کوئی شک نہیں. اور دارالعلوم حقانی کی بہت بڑی خوبی یہ ہے خواتین و حضرات، یہ امت کے فروعی مسائل میں نہیں پڑتا. یہ حیات ممات کے جھگڑے، یہ تھانوی مدنی جھگڑے، ٹھیک ہے. آپ اندازہ کر لیں مولانا سمیع الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی آپس میں لگتی نہیں تھی، اس کے باوجود مولانا دارالعلوم حقانی میں سب سے بڑی تعداد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ماننے والوں طلبہ کی ہوتی تھی. لیکن دارالعلوم حقانی نے کبھی اس سلسلے میں کوئی بھی مخالف قدم نہیں اٹھایا جہاں تک ہماری معلومات ہے. یہ ہوتی وسعت ظرفی، یہ وسعت ظرفی جو دارالعلوم حقانی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پاکستان کے تمام مدارس کو اللہ تعالیٰ یہ وسعت ظرفی نصیب فرمائے. اور میں خود اپنے آپ کو دارالعلوم حقانیہ کا فیضان سمجھتا ہوں، بایمانہ کہ میں نے خود براہ راست تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے اپنے والد محترم سے پڑھا ہے، تو وہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو میرے والد دارالعلوم حقانی کا فیضان ہے، تو اس حوالے سے ہم بھی دارالعلوم حقانی کے فیضان ہوئے، پھر یہ سارے دیوبند کے فیضان ہوئے، یہ پھر جا کے سب فیضان نبوت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصول پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس پر اتنی ہی بات کافی ہے. آگے چلتے ہیں. پنجاب اسمبلی پتنگ بازی پر پابندی سمیت 12 قوانین منظور. جم خانہ زمین کا کرایہ 50 پیسہ کنال وہ بھی نہ دیا گیا. یہ خبر آپ کو دینی تھی. ہمارے پنجاب اسمبلی کے سپیکر کہہ رہے ہیں کہ 1090 کنال جگہ ہے جم خانہ کی اور 50 پیسہ فی کنال کرایہ وہ بھی نہیں دیا گیا، اور ڈبل فگر میں ٹیکس، ڈبل فگر میں ٹیکس کتنا ہوگا یار، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں دیا گیا. یہ جم خانہ ہے، اور جم خانہ کے ممبر میں اور آپ ہو سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے اس ملک پر حکومت کرنے والے جم خانہ کے ممبر ہیں. یہی لوگ نہ کرایہ دے رہے ہیں نہ ٹیکس دے رہے ہیں. یہ ہے اس ملک کی حالت. یہاں جس کے پاس طاقت ہے یہ ملک اس کا ہے. اس ملک کے سارے کے اسباب، وسائل، ذرائع اس کے ہیں، اور جس کے پاس طاقت نہیں اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ملک ترقی کریں گے؟ نہ 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 نہ، ایسے ملک ترقی نہیں کرتے. آگے چلتے ہیں جی. اگلی خبر مایوس کن خبر ہے کہ 2 سال میں 16 لاکھ ڈاکٹرز، آئی ٹی ماہر، انجینئرز ملک چھوڑ گئے. گولڈ میڈل لے کر بھی دھکے کھاتا رہا انجینئر شعیب. کوئی سکوپ نہ تھا ڈاکٹر فیصل. نیٹ سلو، کام کیا خاک کرتے آئی ٹی ماہر عمران. بیرون ملک چلے جانے والوں کے تاثرات. خواتین و حضرات، یہ ہیں جی رپورٹ. اگر یہ ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ماہرز اگر یہ مشن پر ہوتے تو اس ملک کو کبھی بھی نہ چھوڑتے. یہ مشن پہ نہیں تھے. انہوں نے پڑھا اسی لیے تھا کہ پیٹ بھرنا. ڈالر یورو کمانے ہیں، وہ پاکستان میں روپے کی شکل میں ہو نہیں سکتے. چلے گئے جی. قدر کریں علماء کی، خدا کی قسم مدارس میں مشن ہوتا ہے، مشن، اور مشن کے لیے قربانی دی جاتی ہے. اور آج جتنی علماء قربانی دے رہے ہیں، یہ باقی ڈاکٹرز، وکلاء اور یہ آپ کے دیگر شعبے والے یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے، خدا کی قسم. سمجھ آئی؟ اور چونکہ یہ لوگ مشن پہ نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے قربانی دینی بہت مشکل ہوتی. ایک بات. اور دوسری بات جو سب سے بہت مایوس کن ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. ڈاکٹرز ہیں، آئی ٹی ماہر ہیں، کیا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں نا 16 لاکھ چلے گئے، ٹھیک ہے، 2 سال کے اندر.
تو یہ آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، ملک کی اربوں خربوں لگ رہے ہیں اور یہ سب جا کے بیرون ملک کفار کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس سلسلے میں ملک کا کوئی قانون بھی نہیں برین کو ڈرین ہونے سے روکنے کے لیے، اور یہ بھی غالباً IMF اور ورلڈ بینک کی مالیاتی اداروں کی قدغنیں ہوں گی جو ہمیں اس حوالے سے کوئی قانون بنانے نہیں دیتا۔ پھر ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہر ایک یہاں رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موازنہ پھر ہم کبھی کریں گے، اتنی ہی بات کافی ہے۔ کاش ہماری زندگی کے تمام شعبے مشن پر ہوں، محض پروفیشنل نہ ہوں، مشنر ہوں۔ جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ قربانی نہیں دیتا، جو مشنر ہوتا ہے نا مشن پہ قربانی وہ دیتا ہے۔ بہرحال، اور اب اختتام پہ جی ہماری بات ختم ہو چکی ہے اس حوالے سے۔ بس آخری بات جو آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، میں نام لوں تو اچھی بات ہے، یہ کوئی ان سے میں نے کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے، عارف الرحمان صاحب ہیں، یہ اپنے اسباق دیتے رہتے ہیں اصلاح معاشرہ کے نام سے۔ آج انہوں نے بڑی کمال کی باتیں کی، تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی، ترمیم، لیکن میں بنوان پڑھ دیتا ہوں آج اپنے خبرنامے کا اختتام کرتے ہوئے۔ انہوں نے سبق نمبر 502 دیا ہوا ہے، تعلیم و تربیت عنوان ہے، اصلاح معاشرہ عنوان ہے۔ اس کے تحت انہوں نے 3 باتیں کی ہیں، 3 کام افضل ترین ہیں: فاسق و فاجر کو راہ راست پر لانا، تعلیم و تربیت سے جاہل کو عالم بنانا، اور دشمن کو دوست بنانا۔ کمال کی بات ہے۔ اگلی بات ہے، کتابیں جوانی میں رہنما ہیں، بڑھاپے میں تفریح ہیں، اور تنہائی میں رفیق ثابت ہوتی ہیں۔ محنت اور ایمانداری سب کی ذمہ داری۔ کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ